امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے مکاشفۃ القلوب۔ اس کتاب کے اندر آپ نے 2 باب باندھے ہیں، میاں کے بیوی پر حقوق اور بیوی کے خاوند پر حقوق۔ احباب، دور حاضر کے اندر ہر گھر میں یہ پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اتفاق نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر کنجریوں کا اہتمام کیا۔ ایک طرف سنت کا اہتمام اور ایک طرف کنجریوں کا اہتمام۔ اور پھر بڑا ظلم یہ ہے، بعض خاندانوں کے اندر بطور رواج یہ پایا جاتا ہے کہ جب دلہن گھر سے نکلے یا اگلے گھر میں جائے، قرآن کریم اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کہا کیا جاتا ہے کہ خیر و برکت کے لیے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ یہ خیر و برکت اس وقت آپ کو یاد نہ تھی کہ جب آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہندوؤں والی رسمیں ادا کر رہے تھے، شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ یہ خیر و برکت آپ کو اس وقت یاد نہ تھی کہ جب آپ نے بظاہر شو کے نام پر پورے محلے کو جمع کیا، کنجریوں نے ڈانس کیے، گانا باجا پورے محلے میں چلایا گیا۔ یہ خیر و برکت اس وقت کیوں یاد نہ تھی؟ احباب، یہ درد دل ہے، اور ہر دل میں درد رکھنے والا انسان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جو خاتون بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی کہ کسی غیر محرم کے کان میں اس کے تلاوت کی آواز نہ جائے، کس طرح وہ شادیوں کے مواقع پر گانا بجانا اور مختلف قسم کے شور ایسے اعمال کرنے سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ احباب، میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے نکاح کرنا، اور میرے پاک نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اب یہ وہ مقدس کام ہے کہ جسے میرے پاک نبی نے سنت قرار دیا، اپنا فعل قرار دیا، اور میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نبی کی سنت پر عمل کرے وہ نبی کا غلام ہے۔ احباب، میاں بیوی کے اندر اتفاق، اتحاد، یقین، ان قیدوں کا ہونا لازم ہے، اور انصاف ان سب سے بڑی چیز ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، گرمیوں کے ایام ہوں، میاں اور بیوی دونوں بازار میں چلے جائیں، آپ دیکھنے میں یہ آتا ہے، آپ بھی جاتے رہتے ہیں، ہم بھی جاتے رہتے ہیں، کہ بچوں کو گود میں اٹھایا جاتا ہے، اور اٹھانے والا کون؟ ماں ہے۔ باپ آگے آگے چلا، ماں نے بچوں کو اٹھا کر سینے سے لگایا، وہ بھی دھوپ پر چل کر آئی۔ اب گھر میں دونوں برابر کے داخل ہوئے، خاوند بیوی کو کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ۔ کیا یہ انصاف نہیں کہ دونوں برابر کے شریک تھے؟ گرمی کے سفر کے اندر بیوی خاوند کو پانی پلاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے لیے کھانا تیار کر کے لاؤ۔ اب وہ بیچاری پہلے گرمی میں آئی، پھر اس نے بچوں کو بھی سنبھالا، اور اب وہ کچن کے اندر آگ کی گرمی برداشت کر رہی ہے۔ احباب، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر عورت کو عزت نہ دی جائے، اسے طرح طرح کے تانے دیے جائیں، ذلیل و خوار کیا جائے، بس ایک بات ذہن نشین کر لی جائے، دنیا وقفات عمل ہے۔ آپ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو ذلیل کریں، کل آپ کے گھر ماں، بہن، بیٹی، بیوی موجود ہے، اسے بھی ذلیل کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ احباب، میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت مبارکہ کا عمل ہمارے لیے سنت ہے
کہ اگر ہم اس پر نبی کی سنت کے مطابق نکاح کریں تو اس میں خیر و برکت ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن نکاح کی رسم ادا کرتا ہے اور پھر رات کے وقت وہ بھی اور اس کی زوجہ بھی دونوں اٹھ کر باوضو ہو کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر لیتے ہیں، رب کی ذات ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں، میرے ملائکہ دیکھو کہ اس رات کے اندر بھی اپنی خواہشات کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، ملائکہ جاؤ میرے عرش معلیٰ پر بھی چراغاں کر دو، جنت میں چراغاں کر دیا جائے، اور ملائکہ جاؤ جنت سے ایک نور کی چادر لے کر دونوں میاں بیوی کو اس نور کی چادر میں لپیٹ دیا جائے۔ احباب، قابل غور بات یہ ہے کہ جس رشتے کو میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا اور رب کی ذات رحمت والی چادر میں لپیٹ دیتا ہے، پھر اس میں پریشانیاں ہونی نہیں چاہیے، اگر ہیں تو وہ ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔